تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ وہ جو دعا تھی، دعا سن لیجئے غور سے، وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لنا بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین. یہ حضرت آدم مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت سے پہلے ہی علی مولا جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، امیر ولایت ہے، ولایت تقسیم کرنے والے ہیں. اس امت میں نہیں، پچھلی امتوں میں بھی ولایت آپ نے دیا ہے. حضرات، اولیاء اللہ کے مشن سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ ایک دعا جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے اسکولوں کے اندر، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، اور ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ علامہ اقبال کے اشعار ہے. LLB کیا ہوا، ماسٹرز اور PhD اس زمانے کا نہیں، اس زمانے کا نہیں. آج کل لوگ کیسے PhD کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کا PhD کیا ہوا انسان، اب سوچئے ماڈرن پینٹ شرٹ پہننے والا، ہاتھ میں چھڑی رکھنے والا، پائپ جو ہے پینے والا، سگار استعمال کرنے والا، ایک ہائی فائی ماڈرن ماحول میں رہنے والا، جب پلٹتا ہے اور پونیا کی سرزمین پہ مولائے روم کے مزار انور پہ پہنچتا ہے، اور مولائے روم سے جو محبت اور جو التفات ہے، پھر مولائے روم نے پلٹ کر جو ہے اپنی روحانیت سے نوازا ہے، تو اب علامہ اقبال مولائے روم کو مولائے روم نہیں کہتے بلکہ پیر رومی کہہ کے پکارتے. اسرار خودی جو میرے پاس ہے، میں اس کے اندر علامہ اقبال اور رومی کے تعلق سے کچھ اشعار ہیں کہ علامہ اقبال جب بھی مولائے روم، وہ شمس تبریز والے، علمیست کہ تو نمی دانی، یہ علم وہ ہے کہ رومی تو نہیں جانتا. پھر رومی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کر. یہ پیر رومی ہے جس نے اقبال کی خاک کو اکسیر بنا دیا ہے. از غبارم جلوہ با تعمیر کر، کہ میرے غبار سے، میں تو دھول مٹی غبار تھا، ادنا سی شے تھا، اس سے ایک محل تعمیر کر دیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب این کلیم سر بکش. اللہ اکبر. پیر رومی را رفیق راہ ساز، کہتے ہیں پیر رومی کو رفیق راہ بنا، راستے کا مشورہ دینے والا دوست بنا. یہ جو تم منزل کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف، جنت جنت جنت، محبت خدا کی طرف جو تو بڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، پیر رومی کو اپنے راستے کا مشورہ دینے والا بنا، رفیق بنا. تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، تب جا کے اللہ تجھے سوز و گداز عطا فرمائے گا. یہ کچھ سید رضوان صاحب کون ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام. یہ جو بھی سید رضوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور جو ہے لائیو پروگرام پہ آ کر کے اس طرح سے نہ کریں. آپ کون ہو، کہاں سے ہو، میں تو آپ کو نہیں جانتا بھائی، آپ جانتے ہوں گے مجھے. واللہ عالم بالصواب. اگر سچی محبت کرنی ہے تو پتھر کھاؤ. اچھا لے آؤ پتھر 2-4 کلو، وہ بھی کھا لیں، کیا دقت ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، تم پتھر نہیں کھاؤ گے، دوسروں کو پتھر کھلانے کے لیے مشورہ دیتے رہو گے. نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو. سید رضوان صاحب، ہاں جزاک اللہ، اللہ حافظ.
ایسے لوگوں کو فوراً ہٹا دینا چاہیے، بلاک کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. ایسے لوگ نہیں آئے تو زیادہ بہتر ہے. صرف پنچایت کرنے آتے ہیں بس. صرف کمنٹ سوالات ہوں تو وہ کریں آپس میں ایک دوسرے سے کم یہاں پہ جھگڑا نہ کریں، ورنہ اہل بیت کا ذکر چلا ہے تو کچھ لوگوں کو تو برا لگے گا. مولا حافظ نہیں ہوتا، خدا حافظ، اللہ حافظ ہوتا ہے. سید رضوان صاحب بعد میں پڑھیں گے تو دیکھ لیجئے گا. جی کھائیے گا پتھر، خوب کھائیے گا، کوئی دقت نہیں ہے. اچھی خاصی بات چل رہی تھی. خیر چلیے، میں بہت کچھ سنانے والا تھا رومی کے بارے میں. سید رضوان صاحب نے آ کر کے بات کہیں گی تو روک دی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء. سب رہیں یہاں پہ، کوئی دقت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس طرح کی بات نہ کریں، ایک دوسرے کو چھیڑیں نہ. اور جو آپ کو پسند آیا تو ٹھیک ہے لے لیں، نہیں پسند آیا تو آپ اپنے گھر پہ رہیں، کوئی دقت نہیں. ہم آپ کو بلانے نہیں گئے تھے، اور نہ آپ ہمیں نہیں سنیں گے تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے راہ راست سے ہٹ جائیں گے. آپ راہ راست پہ رہیں گے، کوئی دقت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. علامہ اقبال مولائے کائنات کی بارگاہ میں کیا جو ہے پیش کرتے ہیں. سید محبوب چشتی صاحب گرسہائے گنج خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ عز و جل، آپ کی دعائیں ہیں. نعیم قادری صاحب اونا، سبحان اللہ، اللہ فضل فرمائے. ایڈوکیٹ انور شیخ صاحب، سبحان اللہ. ہمارا موضوع چل رہا ہے سیدنا اہل البیت، سیدنا علامہ اقبال کے نظر میں. صوفی شاعر علامہ اقبال، ہم ان کے تعلق سے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. چلیے پہلا شعر ہم ڈسکشن میں لاتے ہیں. بات بہت آگے چل گئی تھی. وہ عرض یہ کرنا تھا کہ اقبال کی پرورش کیا ہوئی، وہ دیکھیے آپ. وہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ کو ضرور کہنا چاہتا تھا. باتیں تو بہت ساری تھیں کہ اقبال کے والد نے ایک بار کیا دیکھا کہ بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، پتلا دبلا، اور دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ سوکھتے جا رہا ہے. تو اپنی اہلیہ زوجہ سے پوچھا کہ شیخ نور محمد صاحب نے کہ اقبال کو کیا ہوا، یہ اتنا سوکھتا کیوں جا رہا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اصل میں اس کو کھانے میں صرف دودھ دیا جاتا ہے. کیوں ہمارے گھر میں کھانا نہیں؟ بینک میں نوکری کرتے تھے اس کو، جی انگلو انڈین بینک جو تھا اس میں نوکری کرتے تھے. تو اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے. مسکرا کے کہتے کھانا تو ہے گھر میں. تو کہا پھر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بینک سے کمائی لاتے ہو مشکوک ہے. اس وقت ابھی تک فتویٰ نہیں آیا تھا علماء کا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے بینک کی کمائی. اور چونکہ اس وقت دارالاسلام بھی تھا اور ہندوستان پہ اسلامی حکومتیں بھی تھی تو اس وقت کا مسئلہ الگ تھا. تو کہا کہ یہ جو مشکوک کمائی ہے تو میں جو آپ پیسہ لاتے ہیں میں اس سے نہیں کھلاتی، بلکہ میرے مائکے سے میرے گھر والوں نے جو بکری دی ہے اس بکری کو میں چارہ یہاں وہاں سے کھلاتی ہوں اور اسی کا دودھ دھو کے اقبال کو پلاتی ہوں. اللہ اکبر اللہ. جب اتنے پاکیزہ رزق سے بچوں کی تربیت کی جائے تو پھر بچوں کے اندر عشق رسول، عشق اہل بیت خود بخود دکھائی دینے لگتا ہے. اب آئیے عاشق اہل بیت، عاشق رسول علامہ اقبال کیا کہتے ہیں. یہ مثنوی اسرار خودی میں ہے. یہ اسرار خودی میرے پاس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے علامہ اقبال کی. یہ اسرار خودی کے اندر مثنوی ہے اور میں اس کو جو ہے وہ شروع کرتا ہوں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. مسلم اول سب سے پہلے مسلمان. دیکھیے اسلام سے بات شروع کی ابتدا. مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول بھی ہیں اور بہادروں کے بادشاہ بھی ہیں. سبحان اللہ اللہ. شاعری جو ہے وہ اقبال کا کام نہیں ہے. وقت بہت ہو رہا ہے، شاید یہ ایک ہی شعر ہو پایا. شاعری جو ہے وہ اقبال کا مشغلہ نہیں ہے. شاعری اقبال پہ الہام ہوئی ہے، یہ آپ دھیان رکھیے. یہ الہامی علم ہے جو اقبال کے پاس آیا کہ مسلم اول شہ مرداں علی. دونوں مسئلہ تھا، پہلے مسلمان بھی علی ہیں
اور بہادروں کے بادشاہ بھی ہے دنیا۔ اچھا یہ کوئی آپ نے محبت میں اور یوں ہی جو ہے وہ نہیں کہہ دیا، بلکہ اس پہ آپ نے حدیث پاک میں آپ کو پیش کر دوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ امام ترمذی نے کتاب المناقب باب مناقب علی بن ابی طالب میں، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، ابو بکر ابن شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام حاکم نے المستدرک للصحیحین میں اس حدیث پاک کو نہیں، امام مناوی نے فیض القدیر میں بھی اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ رواہ الترمذی والنسائی واحمد وابن ابی شیبہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے۔ اس کے کسی ایک راوی پہ شاید امام ترمذی کو یہ شبہ ہوا ہوگا کہ یہ اتنا ثقہ نہیں ہے جتنا صحیح کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک بحث ہے اصول حدیث کی، جو آپ نخبۃ الفکر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اور معلوم کریں گے۔ شاید حالات یہی رہے تو ابھی 2-4-6 مہینے تو جلسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، محرم سے پہلے شاید محرم بھی چلا جائے تو کیا پتہ، اللہ بہتر جانے، اللہ کرے سب بہتر ہو جائے، مگر یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو، ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہیں سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے ہمارا کام، اتنا تو ہمیں یقین ہے۔ تو حسن اور صحیح کے لیے جو کرائٹیریا ہے ثقہ ہونا چاہیے، حافظہ ایک دم جو ہے درست ہونا چاہیے، تو شاید اس میں تھوڑی کمی رہتی ہے تو حدیث حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ صحیح کا مطلب وہ صحیح نہیں جو ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح غلط ہے، صحیح کے کچھ 5 شرائط ہیں، اس 5 میں سے جب 5 شرائط پائی جاتی ہیں کسی حدیث کے اندر تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث حسن یا صحیح ہے، صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے، حسن ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور حسن جو ہے تو لذات ہی ہے، کہیں باہر سے سپورٹ نہیں آیا ہے، خود حسن لذات ہے۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، امام حاکم نے کہا ہے۔ حدیث سنی، عن زید بن ارقم یقول اول من اسلم علی، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار تھا، سبحان اللہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، عن انس بن مالک قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی نے نماز پڑھی، سبحان اللہ۔ مسلم اول، یہ حدیث پاک ہے، اول من اسلم علی ابن ابی طالب، جس نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا کہ نہیں، جس نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا۔ اس لیے ہمارے پیچھے اس پہ جو ہے دلائل موجود ہیں کہ یہ ہے خواجہ بندہ نواز یسوع دراز کی جوامع الکلم، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فیوض الحرمین، اور مجدد الفسانی کی المکتوبات مکتوب نمبر 123 فرماتے ہیں، مجدد الفسانی کے مکتوب نمبر 123 کے اندر وراہی اس کہ بقرب ولایت تعلق دارت، اور یہ وہ راستہ ہے کہ قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے، اقطاب و اوتاد و بدلا و نجبہ و عامہ اولیاء اللہ بہمی راہ واصلاً، اقطاب اوتاد یہ سب کیٹیگریز ہیں اولیاء اللہ کی، اسی راہ سے سب واصل ہے۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ منبع فیض ہی بزرگواران حضرت علی مرتضیٰ، ان تمام بزرگوں کے جو غوث قطب خواجہ ہیں، ان کا جو منبع فیض ہے جہاں سے ان کو ملتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا پاور ہاؤس جو ہے وہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے۔
و ای منصب عظیم الشان با اینشا تعلق دارت دری مقام گویا ہر دو قدم مبارک آن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بر فرق مبارک اوست کرم اللہ تعالی وجہہ. فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مولا سیدنا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک علی مرتضیٰ کے کاندھے کے اوپر ہے، اور پھر علی مرتضیٰ کے قدم جو ہے ولایت میں سب کے کاندھے کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ مکتوب نمبر 123 میں کہ صرف اس امت میں نہیں پچھلی امتوں میں بھی ولایت جس نے بانٹی وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ. کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا کرنا شروع کی اللہ میری غلطیوں میری خطا کو معاف فرما، تو آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے قلب پہ وہ دعا اتاری، جس کو انہوں نے دعا پڑھنے کے بعد اللہ نے دعا کو قبول کیا. تو تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ وہ جو دعا تھی، دعا سن لیجئے غور سے، وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لنا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. یہ حضرت آدم مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت سے پہلے ہی علی مولا جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، امیر ولایت ہیں، ولایت تقسیم کرنے والے ہیں. اس امت میں نہیں پچھلی امتوں میں بھی ولایت آپ نے دیا.